تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نور آیات 11 تا 26 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ یہ مسلمانوں کو اسی طرح کی تنبیہ ہے جس طرح کی تنبیہات اوپر گزر چکی ہیں۔ فرمایا کہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ بات اچھی طرح باور کر لو کہ شیطان جب بھی سجھائے گا برائی اور بے حیائی کی راہ ہی سجھائے گا، وہ کبھی نیکی اور بھلائی کی راہ نہیں سجھائے گا۔ یہ تنبیہ یوں تو عام ہے لیکن یہاں خاص طور پر اسی ہدایت کو مؤکد کر دیا ہے جو اوپر گزر چکی ہے کہ کسی کے عزت و ناموس کے معاملے میں ہر اس بات کی نقل و روایت نہ شروع کر دو جس کے باب میں تمہیں کوئی علم نہ ہو۔ جس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ محض ظن ہے، اور ظن کی پیروی شیطان کی پیروی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ اسی سلسلہ کی ایک نہایت لطیف اور باریک تنبیہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کے عزت و ناموس کے معاملے میں ہر قسم کی ربط و یابس باتیں بے پرواہی سے قبول کر لیتے اور ان کی بنا پر ان سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا یہ رویہ غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے باب میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ایک قسم کے ادعائے تزکیہ میں مبتلا ہیں، خواہ ان کو اپنے اس ظن کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اسی مخفی چور سے یہاں ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے جنہوں نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے باب میں دشمنوں کی اڑائی ہوئی افواہ کو بغیر کسی نکیر قبول کر لیا۔ فرمایا کہ ہر شخص یاد رکھے کہ جس کو بھی کوئی پاکی و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کو اپنے تقویٰ و تزکیہ کا اتنا غرہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں ہر قسم کی باتیں بے تحقیق قبول کر لے۔ واللہ سمیع علیم میں اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جو شخص اپنی ذات کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس بات کو نہ بھولے کہ خدا سمیع و علیم ہے، وہ ہر شخص کے مخفی سے مخفی بات کو بھی سنتا اور جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ اسی اوپر والی بات پر عطف کر کے ان لوگوں کے باب میں عفو و درگزر کی ہدایت فرمائی جو محض اپنی سادگی کے سبب سے اس فتنہ کی سنگینی کا اندازہ نہ کر پائے اور اس کے نقل و روایت میں ملوث ہو گئے۔ اس ہدایت کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ اصل حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اس بات کا اندیشہ تھا کہ بہت سے لوگ ان لوگوں کی امداد و سرپرستی سے دستکش ہو جائیں گے جنہوں نے کسی نوعیت سے اس جھوٹ کے پھیلانے میں حصہ لیا۔ روایات میں ہے کہ مستہ رضی اللہ عنہ ایک نادر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی سرپرستی فرماتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس فتنے میں شریک ہیں تو قدرتی طور پر آپ رضی اللہ عنہ کو نہایت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں مستہ کی کبھی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اسی قسم کے رویے کا اندیشہ دوسرے غیرت مند مسلمانوں کی طرف سے بھی تھا۔ اس وجہ سے اشارہ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور رزق و مال کی کشادگی عطا فرمائی ہے وہ مستحق قرابت دار اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو ان کی کسی غلطی کی بنا پر اپنی سرپرستی اور امداد سے محروم کر دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں بلکہ عفو درگزر سے کام لیں۔
غلطیاں اور کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ اگر وہ ہر ایک کی غلطی پر مواخذہ کرے اور اپنی عنایات سے اس کو محروم کر دے تو اس کے مواخذہ سے کون بچ سکتا ہے؟ تو جو لوگ اپنی غلطیوں پر اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی صفات کا عکس اس کے بندوں کے اندر بھی پایا جائے۔ آیت میں اولو الفضل منکم والسعہ کے الفاظ حق اور ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے فضل اور سے رزق کی کشادگی سے نوازتا ہے، ان سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح خدا نے ان کو کشادگی کے ساتھ ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود دیا ہے، اس طرح وہ بھی اس کے بندوں کو فیاضی اور کشادگی کے ساتھ دیں اور ان کی کسی غلطی سے متاثر ہو کر ان کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے۔ اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ کے الفاظ اظہار استحقاق کے لیے ہیں کہ جو لوگ قرابت مند بھی ہیں، مسکین بھی ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی صعوبات بھی برداشت کی ہیں، وہ بہرحال اپنے ایک حق رکھتے ہیں اور وہ محض اس بنا پر اپنے اس حق سے محروم نہیں ہو جائیں گے کہ نادانستہ وہ کسی غلطی کے مرتکب ہو گئے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم میں اس باریک حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف اوپر والی آیت میں اشارہ ہے۔ جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا خود اس بارے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ادعائے تزکیہ کی دلیل ہے، اسی طرح کسی کی غلطی پر اس سے درگزر نہ کرنا اور اس کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دینا اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھنے کے ہم معنی ہے، اگرچہ آدمی کو اپنے اس مخفی خیال کا شعور نہ ہو۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حکمت دین کے پہلو سے یہ دونوں غلطیاں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ موزوں ہوا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ محسنات یہاں پاک دامن شریف زادیوں کے مفہوم میں ہے اور غافلات سے مراد دنیا کے چھل فریب سے ناآشنا بھولی بھالی خواتین ہیں۔ اگرچہ الفاظ عام ہیں اور مراد ان سے وقت کے مسلم معاشرہ کی تمام شریف زادیاں ہیں، لیکن ان میں ایک لطیف اشارہ خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہے۔ ان الفاظ کا سب سے اعلیٰ مصداق وہی ہو سکتی تھیں۔ رما کے اصلی معنی تو تیر مارنے کے ہیں، لیکن یہ کسی پر تہمت اور بہتان لگانے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں غافلاتن پر تہمت لگانے کے لیے اس لفظ کے استعمال میں ایک ایسا خاص بلاغت ہے جس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر یہ کنایا ہے کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ گویا سوتے میں ان کو اپنی تیر اندازی کا ہدف بناتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی پھٹکار ہے، نہ یہ دنیا میں برومند ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی عنقریب ان کی جڑ کٹ کے رہ جائے گی اور آخرت میں تو ان کے لیے بہرحال عذاب عظیم ہی ہے۔ ان منافقین پر اللہ تعالیٰ کی اس لعنت کا اثر بالآخر یہ ظاہر ہوا کہ اسلام کے غلبہ نے ان کا اور ان کے زرغنوں کا سرزمین عرب سے یک قلم خاتمہ کر دیا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم الی الآیہ، یعنی جس دن خدا کے عذاب عظیم سے سابقہ پیش آئے گا، اس دن نہ وہ خود کوئی عذر پیش کر سکیں گے اور نہ ان کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت ہوگی۔ اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج وہ اپنی ان درپردہ سازشوں اور ریشہ روانیوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن
ان کی زبانوں اور ان کے ہاتھ پاؤں سے تو ان کو کوئی حرکت کی چھپی نہیں ہے۔ انہی گواہوں سے خدا گواہی دلوا دے گا کہ انہوں نے کیا کیا تہمتیں تراشی ہیں اور کیا کیا شر و فساد برپا کیے ہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، لفظ دین یہاں بدلہ اور جزا کے معنی میں ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ ان کا واجبی بدلہ پورا پورا چکا دے گا، ان کے ساتھ نہ کوئی رعایت ہوگی نہ کوئی زیادتی۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، یعنی آج تو ابھی حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ اللہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، نہ یہ یقین ہے کہ اللہ سراپائے حق و عدل ہے، اس لیے لازماً وہ حق کو غالب اور باطل کو نابود کر کے رہے گا، اور نہ یہ یقین ہے کہ وہ ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے۔ ان غلط فہمیوں نے ان کو ان کی شرارتوں میں بہت چالاک بنا دیا ہے، لیکن اس دن ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ خدا سراپائے حق و عدل ہے اور اسی کے ساتھ وہ مبین یعنی تمام حقائق کو آشکارا کرنے والا بھی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی اس دنیا میں تو ابھی حالات بہت کچھ پردے میں ہیں اور پہر و پشیز دونوں رلے ملے ہوئے ہیں، لیکن جب سزائے حق کا دن آئے گا تو اس دن نفوس کی درجہ بندی، جیسا کہ آیت وَإِذِ النُّفُوسُ زُوِّجَتْ تکویر 7 میں ارشاد ہوا ہے، اعمال و اخلاق اور ایمان و عقائد کے اعتبار سے ہوگی۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ باندھی جائیں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ جوڑے جائیں گے۔ اسی کے مقابلے میں پاکیزہ اخلاق عورتوں کے پاس پاکیزہ صفات مردوں جماعت ہوگی اور ان کو ان کی رفاقت حاصل ہوگی، اور پاکیزہ اخلاق مردوں کو پاکیزہ اخلاق بیویاں ملیں گی، اور یہ لوگ اس دن تمام خرافات اور بکواسوں سے جو ان کے خلاف کی جا رہی ہیں بالکل بری اور پاک ہوں گے، اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہوگی۔ ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ دو لفظ آخرت کی تمام نعمتوں کی جامع تعبیر کے طور پر آتے ہیں۔